بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، پچھلی قسط میں ہم نے بڑی خوبصورت جگہ پہ آ کر اپنی بات کا اختتام کیا تھا، اسی سے آگے شروع کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر شام گئے اور راستے میں جو معجزات پیش آئے وہ سارے معجزات آپ کے غلام حضرت میسرہ نے آ کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہر بہر بیان کیے، تو اس سے اور زیادہ اشتیاق اور زیادہ محبت اور چاہت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑھ گئی۔ عرب میں چونکہ عورتوں کو یہ اختیار حاصل تھا، آزاد تھیں کہ اگر وہ کسی کو پیغام نکاح بھیجنا چاہتی تو وہ بھیج سکتی تھی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گا، اور اس نے آ کر بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر کوئی عورت مالدار ہو، حسین ہو اور پاکیزہ ہو اور آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس تو بظاہر مال نہیں ہے، تو کوئی مالدار خاتون میرے سے شادی کیوں کرے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک ہے خواہش مند، اگر آپ راضی ہیں تو پھر ہمیں یہ بات قبول ہوگی۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح یہ باہمی مشاورت کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا، اور کائنات کا یہ سب سے حسین اور خوبصورت رشتہ کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت رشتہ کہ کائنات میں اس سے بڑی اور کوئی جوڑی نہیں ہوگی۔ ادھر دولہا کون؟ امام الانبیاء، اور ادھر ملکۃ العرب جن کو کہا گیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو پھر جب رشتہ طے ہو گیا، اور اس رشتے میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ خوش، اور بعض نے یہاں تک لکھا کہ آپ نے اتنا اہتمام کیا شادی کا کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پیغام بھیجا، بلایا، کیونکہ وہ حضور کی رضائی والدہ تھیں، تو ان کو بھی بڑا انعام و اکرام اور بڑے کپڑے تحفے تحائف دے کر بھیجا کہ کیونکہ یہ حضور کی رضائی والدہ ہے۔ اور بعض نے تو کہا ہے کہ آپ نے جو برات کو کھانا دیا، بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے، تو وہ سونے اور چاندی کے برتن تھے، اور پھر ساتھ جنہوں نے کھانا کھایا اس میں تو آپ خوش اتنی تھی کہ وہ تحفتاً، وہ برتن ہی تحفتاً ان کو دے دیے۔ یعنی اتنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خوش ہونا بھی بنتا ہے، کیونکہ دولہا کوئی عام تھوڑی ہے، رب کا محبوب، جن کی رب نے قسمیں کھائیں، جس کی خاطر کائنات کو بنایا، تو وہ ان کے نام کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام جڑ رہا ہے، اس سے بڑا کائنات میں اور کوئی اعزاز نہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پھر جب برات گئی، پہنچی، تو خطبہ نکاح کی جب باری آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اب میں اپنے ناظرین کو من و عن وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کے وقت الفاظ ادا کیے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یعنی خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، وہ کسی بت، کسی لات، منات، عزا، حبل کا نام نہیں لے رہے۔ تو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے ناظرین بہت بخوبی اس سے آگاہ ہو جائیں گے کہ میں یہ بات، اس کے پس پردہ بات کیا ہے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل کی نسل، سردار ماد کی صلب اور سردار مدر کی اصل سے پیدا فرمایا، اور ہمیں خانہ کعبہ کا خادم اور حرم شریف کا منتظم بنایا، اور ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایسا حرم دیا جو امن کا گہوارہ ہے، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ علم و حکمت اور فضل اور شرف میں بے مثل ہے، اور ساتھ کہا اگرچہ اس کے پاس ظاہری مال کم ہے، لیکن اس مال کی حیثیت ہی کیا ہے، یہ تو ایک ڈلتی چھاؤں کی طرح ہے، اس کی نسبی قرابت داری سے آپ آگاہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ختیجہ بنت خولد سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اتنا معجل اور اتنا معجل غیر معجل یعنی 20 اونٹ حق مہر ادا کیا، اور ان کا مستقبل روشن اور عالی شان ہے۔ یہ خطبہ نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح پر پڑھا گیا، اور پڑھنے والے نکاح خواں حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اب جب یہ نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، پھر ادھر سے حضرت ورقہ بن نوفل نے خطبہ نکاح دیا حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ویسا ہی پیدا کیا جیسا آپ نے کہا، یعنی جیسا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، اور ان لوگوں پر جیسا آپ نے کہا، اور ان لوگوں پر فضیلت دی جن کو اپنے شمار کیا۔ بے شک ہم عرب کے آقا و سردار ہیں، اور آپ اس سعادت کے اہل ہیں کہ کوئی خاندان آپ کی فضیلت کا منکر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کے فخر اور شرف کو چیلنج کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ سے رشتہ داری قائم کرنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہوئی ہے، پس تم گواہ ہو جاؤ اے گروہ قریش کہ میں نے 400 دینار حق مہر کے عوض محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختیجہ کبریٰ کا نکاح کر دیا۔ یہ ازدواجی خطبہ پڑھنے کے بعد ورقہ بن نوفل خاموش ہو گئے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ختیجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چچا بھی اس نکاح میں شریک ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن اسد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اے گروہ قریش گواہ ہو جاؤ، میں نے محمد بن عبداللہ کے ساتھ ختیجہ کا نکاح کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور سرداران قریش نے اس کی گواہی دی۔ تو یہ خطبہ نکاح جو ہے وہ پڑھا گیا دونوں طرف سے، تو اس میں اس خدائے وحدہ لا شریک کی پاکی کو بیان کیا گیا، اس کی توحید کا اقرار کیا گیا، اس میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ میرے ناظرین و سامعین، حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔